السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹوریز بائی بادشاہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے اور تمام بری آفات سے بچائے رکھے۔ تو چلیے دوستو، اپنا آج کا خوفناک واقعہ شروع کرتے ہیں۔ مجھے وقت پر گاؤں پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے میں دوپہر کو ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ میرا اندازہ یہی تھا کہ شام سے پہلے اپنے گاؤں پہنچ جاؤں گا، مگر ایک ویران جگہ بس خراب ہو گئی۔ پہلے تو ڈرائیور اور اس کا مددگار خود ہی بس میں ہونے والی خرابی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر جب ان سے خرابی دور نہ ہوئی تو ڈرائیور نے ایک مددگار کو کسی مکینک کو بلانے قریبی قصبے کی طرف بھیجا۔ مکینک کے آنے کے بعد بس کے ٹھیک ہوتے ہوئے شام ہو گئی۔ جب میں اپنی منزل پہ بس سے اترا تو رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ گاؤں تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک کچے رستے پر چلنا تھا۔ اس رستے پر ابھی مجھے 3 کلومیٹر پیدل سفر کرنا تھا۔ میں بڑی سڑک سے اتر کے گاؤں جانے والے اس رستے پر چل پڑا۔ اس وقت آسمان پہ نہ چاند تھا اور نہ اس کی چاندنی۔ ستاروں کی ٹمٹماتی روشنی نے ماحول کو خوفناک اور پراسرار بنا دیا۔ رات کے سناٹے میں اکیلے سفر کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس خاموشی میں مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ ابھی میں تھوڑا سا رستہ ہی طے کر سکا تھا کہ اچانک ایک الو نے میرے سر کے عین اوپر رات کے سناٹے میں اور پھڑ پھڑاتا ہوا ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت پر جا بیٹھا۔ رات کے سناٹے میں الو کی خوفناک آواز سے میں بری طرح ڈر گیا اور خوفناک زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی وقت جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی ہوئی۔ میں نے چونک کر دیکھا، اونچی اونچی جھاڑیوں کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹا تو کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ ڈر کے مارے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مڑ کر دیکھا تو درخت تھا۔ میں بدحواسی میں درخت سے ٹکرا گیا تھا۔ پھر اس درخت کے پیچھے مجھے ایک حولیہ سا نظر آیا۔ میں پیچھے ہٹا تو میری طرف بڑھا۔ میں ڈر کے مارے بھاگا اور بھاگتا ہی چلا گیا۔ میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا مگر اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک لمبا تڑنگا بھوت میرا راستہ روکے کھڑا تھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹا تو جھاڑیوں میں سے کسی نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں چیختا ہوا وہاں سے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر اس چڑیل پر پڑی جو بال کھولے درخت سے الٹا لٹکی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ مجھ پر جھپٹی تو میں چیختا ہوا بھاگا اور اس سڑک سے کھیتوں میں اتر گیا۔ میں فصلوں اور جھاڑیوں کو پھلانگتا ہوا بھاگا چلا جا رہا تھا کہ اچانک میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے منہ کے بل ایک جوہڑ میں گر پڑا۔ کیچڑ سے بھرے اس جوہر سے بڑی مشکل سے باہر نکلا۔ کیچڑ اور مٹی کے لیپ سے اب میں خود بھوت لگ رہا تھا۔ سردی سے میری کپ کپی چھوٹ گئی تھی۔ اس ڈر سے کہ وہ بلائیں پھر مجھ تک نہ آ پہنچیں، میں پھر بھاگنے لگا۔ میں ایک لمبا چکر کاٹ کر گاؤں کے قریب پہنچا تو یہاں بھی ایک مصیبت میری طاق میں تھی۔ گاؤں کے کتے مجھے بھوت سمجھ کر میرے پیچھے پڑ گئے۔ ایک نئی مصیبت سے ڈر کے مارے میں نے بھاگنا شروع کیا تو گھر کا رستہ بھول گیا۔ بڑی مشکل سے گھر ملا تو کتے بھی میرے تعاقب میں وہاں پہنچ گئے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ جلدی سے دروازہ کھولو، میں نے چلا کر کہا۔ میرے چچا زاد بھائی نے دروازہ کھولا تو میری صورت دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ میں جلدی سے اندر داخل ہو گیا کیونکہ کتے بری طرح بھونکتے ہوئے مجھ پر جھپٹ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ میرے چچا زاد بھائی نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اتنے میں گھر کے دوسرے لوگ بھی اٹھ کر وہاں آ گئے۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر ڈر گئے، مگر جب میں نے اپنا نام بتایا تو بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے پہچانا۔ چچا جان نے پوچھا، یہ کیا ہوا ہے؟ کچھ بلائیں میرے پیچھے لگ گئی تھیں۔ میں نے بتایا، کیا؟ یہ سب حیرت سے میرا منہ تکنے لگے۔ میں نے تفصیل سے بتایا تو چچا جان ہنس پڑے اور بولے، وہ بلائیں کچھ نہیں تھی،
تم اپنے تصورات سے ڈر گئے تھے۔ تم نے اندھیرے میں درختوں اور جھاڑیوں کو بھوت اور چڑیلیں سمجھ لیا۔ البتہ الو اصلی تھا۔ جب میرے اوسان بحال ہوئے تو میں نے سوچا چچا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ میرے تصورات ہی تھے جو اندھیرے میں بھوتوں اور چڑیلوں کا روپ دھار گئے تھے، کیونکہ میں ہر وقت بھوتوں اور چڑیلوں کی کہانیاں پڑھتا رہتا تھا۔ انہی خیالی بھوتوں اور چڑیلوں نے آج مجھے سچ مچ ڈرا دیا تھا۔ اف خدایا، تو یہ سب میرے تصور کا کرشمہ تھا، میں نے سر تھام کر کہا۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کا خوفناک واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کے مزید سچے واقعات اور خوفناک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو دوستو، ملتے ہیں ایک نئے خوفناک واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔